سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سکھانے کے لیے، یہ درس دینے کے لیے میں مبلغ سنی دعوت اسلامی فرزند نگران سنی دعوت اسلامی آندھرا و تلنگانہ علی جناب عثمان فاروقی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر آئے اور ہمارے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ گفتگو ہوں اس سے قبل کچھ نعت کے اشعار سماعت فرمائیں۔ پل سے اتاروں راہ گزر کو قبر نہ ہو، پل سے گزاروں راہ گزر کو قبر نہ ہو، جبریل پہ بچھائے تو پر کو قبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو قبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو قبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو قبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو قبر نہ ہو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی تشریف لائے اور آ کے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہیں؟ وہ شخص نے کہا سرکار میں یہاں موجود ہوں۔ سرکار نے پوچھا کہ کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ سرکار ہمارے پاس تو ایسے کچھ اعمال تو نہیں ہیں، پر بس ہمارے پاس اللہ اور اس کے حبیب کی محبت موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، جو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سرکار کی حدیث شریف ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو انسان، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طریقے کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ کہا کہ داڑھی رکھنا چاہیے تو داڑھی رکھتے ہیں، اگر وہ کہیں، اگر جیسا کہ ہمارے دوست احباب میں بھی رہتا، کچھ خاص دوست رہتے ہیں، کیوں ہم ان کو پسند کرتے تو ان کی ہر بات کو سنتے۔ ویسا ہی جب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو زبانی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا۔ سرکار نے کہا ماں باپ کا ادب کرو تو ہم ادب کر کے دکھانا۔ سرکار نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو ہم پڑھ کے دکھانا۔ کیوں بولتے تو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے محبت کرتے ہیں
اور دوسری طرف نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہ مان رہے، سنت جو طریقہ ہے اس طریقے پہ نہیں چل رہے، تو پھر ہم وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر دعوے کو اگر سچا کرنا ہے تو اس سے محبت کر رہے تو اس پہ عمل کر کے دکھانا پڑتا۔ اور رہی بات اگر محبت پیدا کرنا ہے تو اس کی محبت پیدا کیسا کرنا، سرکار کی محبت کیسا پیدا کرنا دل میں؟ تو جب تک آپ کسی انسان کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں جب تک آپ جانتے نہیں، اس کے بارے میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے تو سیرت النبی پڑھنا پڑتا، سیرت النبی سمجھنا پڑتا، تو تب محبت پیدا ہوتی، تبھی محبت پیدا ہوتی۔ اگر ہم صرف دعوے میں رگے تو پھر ہمیں سوچ لینا پڑے گا کہ ہمارے دل میں کس کی محبت آ جا رہی۔ کیوں؟ آج کل ہمارا زیادہ تر ٹائم فون میں جاتا، اور فون میں قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، ہم فون میں ہم سوشل میڈیا کھول کے بیٹھے ہوئے رہتے، وہاں ریلز آتے رہتے، کچھ الگ الگ ویڈیوز آتے رہتے۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا زیادہ تر وقت کدھر گزر رہا۔ ہمیں تو چاہیے کہ سیرت النبی پڑھتے رہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر جائے تو ہماری سرکار کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ کہنے میں غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ